دوستو 2021 کے شروع ہوتے ہی دنیا بھر میں سوشل میڈیا صارفین کے درمیان ایک بحث کا آغاز ہوا۔ یہ بحث تب شروع ہوئی جب 6 جنوری 2021 کو واٹس ایپ انتظامیہ نے اپنی نئی پرائیویسی پالیسی کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین اس بات پر بحث کرنے لگے کہ جس طرح سے واٹس ایپ نے اپنی نئی پرائیویسی پالیسی میں یہ اعلان کیا ہے کہ اگر 8 فروری تک اس نئی پرائیویسی پالیسی کے مطابق صارفین نے واٹس ایپ کو استعمال نہ کیا تو ان کے اکاؤنٹ بلاک کر دیے جائیں گے۔ اب یہ نئی پرائیویسی پالیسی کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس پرائیویسی پالیسی پر بات کریں، میں آپ کے علم میں چند حقائق لانا چاہتا ہوں جن کا تعلق اس نئی پرائیویسی پالیسی کے ساتھ ہی ہے۔ دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور میسنجر یہ تمام سسٹر کمپنیز ہیں اور ان کے مالکان ایک ہی ہیں۔ اسی لیے اس نئی پالیسی میں بھی یہ تمام کمپنیز اپنے کام کو مربوط کرنے کے لیے نئی پالیسی لے کر آئے ہیں۔ یہ پالیسی کیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارا تقریباً ہر قسم کا ڈیٹا واٹس ایپ کے پاس موجود ہے۔ ہمارا پرسنل نمبر، ہماری لوکیشن، ہم کہاں ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں یا کال کر رہے ہیں، یہ سب کچھ واٹس ایپ کی انتظامیہ کے آلریڈی علم میں ہوتا ہے۔ صرف ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم لیٹ کر بات کر رہے ہیں یا کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، باقی ہر طرح کی معلومات پہلے سے ہی ان کے پاس موجود ہے۔ اس ڈیٹا میں ہمارا IP ایڈریس، براؤزر لوکیشن، ہمارا ٹائم زون، ہماری لینگویج، ہماری سگنل اسٹرینتھ اور ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن اور بیٹری لو ہے یا ہائی ہے، اس طرح کا ڈیٹا شامل ہوگا۔ یہی اس پالیسی کے نکات ہیں جس کی وجہ سے سوشل میڈیا صارفین میں اس طرح آپ کی لہر دوڑ گئی، جن کی وجہ سے لوگوں نے واٹس ایپ پر اپنے اکاؤنٹ بند کر کے دیگر ایپس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن میں آپ کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر انفارمیشن شیئر کرنے کا آپشن پہلے سے موجود ہے، لیکن یہ ایک آپشن ہے۔ تاہم جو نئی پالیسی آئی ہے اس میں یہ لازمی ہے کہ ہر واٹس ایپ یوزر کا جو ڈیٹا پہلے ذکر ہوا ہے کہ وہ چیزیں شیئر کی جائیں گی، وہ لازمی فیس بک، انسٹاگرام اور میسنجر کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اور اس پالیسی کے مطابق جو یوزر نہیں چاہیں گے کہ ہمارا ڈیٹا فیس بک، انسٹاگرام یا میسنجر پر شیئر کیا جائے، ان کے اکاؤنٹ بلاک کر دیے جائیں گے۔ واٹس ایپ کی انتظامیہ نے بھی یہ دیکھ کر کہ بہت سے یوزر اس پالیسی کے آنے کے بعد واٹس ایپ پر اپنے اکاؤنٹ ختم کر کے دیگر ایپس پر جا رہے ہیں، اس پر یہ بیان دیا ہے کہ ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا وہ ڈیٹا شیئر کریں جو چیٹس میں موجود ہے، جو پکچرز میں موجود ہے، جو ویڈیوز میں موجود ہے، بلکہ واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا موجود ہے چیٹ کی صورت میں، جو ویڈیوز کی صورت میں، جو پکچرز کی صورت میں موجود ہے، وہ واٹس ایپ اپنے پاس نہیں سیو رکھتا ہے، بلکہ وہ آپ کے براؤزر میں ہی سیو ہوتا ہے۔ واٹس ایپ کا کام صرف یہ ہے کہ جب میسج ہم کرتے ہیں تو وہ اس کے ڈیلیور ہونے تک اپنے پاس رکھتا ہے، جب وہ ڈیلیور اگلے بندے کو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی وضاحتیں واٹس ایپ انتظامیہ کی طرف سے آ رہی ہیں، لیکن میں اس پالیسی کے حوالے سے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس پالیسی میں یہ بھی ہے کہ سگنلز کی اسٹرینتھ ویک ہے یا اسٹرانگ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یوزرز کا جو ڈیٹا فیس بک، انسٹاگرام یا میسنجر کے ساتھ شیئر ہونے جا رہا ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمارے موبائل کی بیٹری لو ہے یا بیٹری فل ہے، یہ بھی ہے کہ ہمارے انٹرنیٹ کے سگنلز ویک ہیں یا انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک ہے۔ اب ان سب کا کوئی مقصد ہے، کس وجہ سے اس طرح کا ڈیٹا فیس بک، انسٹاگرام یا میسنجر کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور میسنجر کی انتظامیہ اب یہ چاہتے ہیں کہ واٹس ایپ کو بھی اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنے، ان کو پرچیز کرنے اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس سے پہلے واٹس ایپ پر اس طرح کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اب واٹس ایپ سے ڈیٹا لے کر تو فیس بک، میسنجر یا انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنے کاروباری مواقع بڑھانے کے لیے ان کمپنیز کی انتظامیہ نے اس طرح کی پالیسی متعارف کروائی ہے، کیونکہ یہ کمپنیز چاہتی ہیں کہ واٹس ایپ کا اتنا بڑا نیٹ ورک جو یوزرز کا موجود ہے اس کو اپنی بزنس پروموشن کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن دوستو اس میں بڑی خاص بات ہے کہ یورپین یونین کے ممالک اور UK ان میں یہ پالیسی نافذ نہیں ہو سکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپین یونین نے جو اپنے پرائیویسی کے ریگولیٹرز ہیں اس پر بہت کام کیا ہے، وہ بہت کڑے ان کے معیار ہیں پرائیویسی پالیسی کے حوالے سے، اس لیے واٹس ایپ وہاں پر اپنی یہ نئی پالیسی بالکل لاگو نہیں کر سکا۔ لیکن اس کے برعکس امریکہ اور کینیڈا کے لیے یہ پالیسی موجود ہے، بلکہ اس میں کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی ہیں جو امریکہ اور کینیڈا پر لاگو ہوں گی۔
امریکہ اور کینیڈا میں واٹس ایپ کے یوزرز اپنے واٹس ایپ کے اکاؤنٹ کے ذریعے فیس بک کے پے اکاؤنٹس کے ذریعے اپنی ٹرانزیکشنز کریں گے۔ اس طرح سے واٹس ایپ کے اس وسیع نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے یہ کمپنیز اصل میں اپنا بزنس بڑھانا چاہتی ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ واٹس ایپ یوز کریں گے یا دیگر ایپس کا رخ کریں گے۔